نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدر سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ انعام جو کہ قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اس کی آیت نمبر 122 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جس آیت کریمہ کی روشنی میں بنیادی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک زندگی وہ ہے جو ہر شخص گزار رہا ہوتا ہے اور ولادت کے بعد اب اس کو 10 سال میسر آ جائیں، 20 سال آ جائیں، 50 سال آ جائیں، 70 سال آ جائیں یا کسی کو 100 سال میسر آ جائیں تو وہ ایک فزیکل لائف یہاں پر گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کو باری تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک زندگی اس زندگی سے علاوہ بھی ہے جس کو روحانی زندگی کہتے ہیں، اسپرچول لائف کہتے ہیں، اور اس زندگی کا ذکر بھی قرآن پاک میں جا بجا آتا ہے۔ آج سے ہم سلسلہ وار جن نشستوں کا آغاز کر رہے ہیں ان میں انشاءاللہ ہم اس اسپرچول لائف کی، روحانی زندگی کی بات کریں گے کہ وہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر اس فزیکل لائف کو گزارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سورہ انعام جو کہ قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اس کی آیت نمبر 122 جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے دو بندوں کا کمپیریزن کیا ہے، موازنہ کیا ہے، اور دونوں بندوں کا ذکر کر کے پھر ہمیں متوجہ کر کے پوچھا ہے کہ بھلا سوچو ایسے دو بندے کبھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نو میں ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں جب ایک بندے کا ذکر کیا تو بات یوں شروع کی، فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور خالی زندہ ہی نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے زندہ کرنے کے بعد اپنی بارگاہ سے اس کے لیے ایک خاص نور بنا دیا، یمشی بہی فی الناس، اور فرمایا پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ یہ ایک بندے کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ جو پہلے مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا، پھر اس کو نور عطا کیا، پھر اس کو نور بانٹنے والا بنا دیا۔ فرمایا ایک یہ بندہ جس پر اتنا کرم ہو گیا، کمن مثلہ فی الظلمات، فرمایا ذرا سوچو بھلا یہ بندہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ہر وقت ظلمات میں، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں گرا ہوا ہے۔
لیسا بخارج منہا، اور پھر اس بندے کے ان تاریکیوں سے، ظلمات سے باہر آنے کے کوئی امکانات بھی نہیں، کوئی چانسز نہیں۔ تو ایسے دو بندوں کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے پوچھا کہ بھلا سوچو، اس بات پر غور کرو کہ ایسے دو بندے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ہوگا، نو میں ہوگا، کہ کبھی بھی ایسے دو بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں، جیسے یہ بعد والے بندے کا ذکر کیا، کمم مثلہ فی الظلمات، وہ بندہ جو ہر وقت ظلمات میں، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں گرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ بندہ زندہ ہے، اس دنیا میں رہ رہا ہے، فزیکل لائف گزار رہا ہے، مگر اس فزیکل لائف کے باوجود بھی وہ ظلمات اور تاریکیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ایک زندہ جیتے جاگتے انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ظلمات اور تاریکیاں، اور وہ ظلمات اور تاریکیاں کیا ہیں؟ جس کو اپنے اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو سکی، جس کو ایمان کی خیرات میسر نہ آ سکی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہ ہو سکا، تو یوں سمجھے وہ اس دنیا میں فزیکل لائف گزار رہا ہے، مگر ظلمات اور تاریکیوں کے اندر گزار رہا ہے۔ جب اس بندے کا یوں ذکر کیا کہ یہ ڈیڈ نہیں ہے زندہ، مگر ظلمات اور تاریکیوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے پہلے جس بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بھی مردہ نہیں ہے وہ بھی زندہ۔ اس کی بات یوں شروع کی، اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اب یہ جو فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، تو میں اب یہی بات آپ کے ذہنوں میں پہلے اتارنا چاہ رہا ہوں کہ جسے مردہ کہا جا رہا ہے، اس مردے سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا میں چند سال زندگی کے گزارے، پھر اس کی روح پرواز کر گئی اور ہم اسے اٹھا کے قبر میں ڈالا۔ اس قبر میں جانے والے کی بات نہیں ہو رہی، اس کو مردہ نہیں کہا جا رہا، کیونکہ باری تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، پس پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد پھر اس کو نور عطا کیا، اور نور عطا کرنے کے بعد آگے فرمایا یمشی بہی فی الناس، پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ تو چلتا ہے تو مطلب وہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ اگر قبر میں چلا گیا تو قبر سے اٹھ کر تو اس نے دوبارہ دنیا میں آ کر نہیں چلنا نا۔ اس کا مطلب یہ جتنی سٹیجز اس پہلے بندے کی بیان ہو رہی ہیں، اس میں اس مردے کی ابھی بات نہیں ہو رہی جو پہلے نمبر پر کہا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ شخص جو پہلے مردہ تھا۔ تو اس مردے سے مراد وہ ہے کہ جس نے زندگی گزاری، پھر اس کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی اور ہم اس کو اٹھا کر قبر میں ڈالے۔ نہیں، اس کی ایک شرح جو مفسرین نے کی ہے، اور جس کو خود حضور شیخ الاسلام نے اس ترجمہ عرفان القرآن جو اس وقت میرے سامنے ہے، اس ترجمے کے اندر ہی حضور شیخ الاسلام نے بریکٹ ڈال کر اس کا معنی بھی بتا دیا کہ اس مردے سے مراد وہ شخص ہے جس کو ایمان کی دولت میسر نہ آ سکی۔ وہ جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کا دڑ بھی ہے، پورا 6 فٹ کا جسم ہے، اس کے اندر جان بھی ہے، روح بھی ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خدا کی نگاہ میں وہ مردہ ہے۔ مردہ اس لیے کہ اس بیچارے کو ایمان کی خیرات بھی میسر نہ آ سکے، جس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، جس کو دائرہ اسلام میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا، جس کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان نہ ہو سکی، خدا کی نگاہ میں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ تو فرمایا وہ جو مردہ تھا، جس کو ایمان کی خیرات بھی میسر نہیں تھی، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہمارا کرم ہوا اور ہم نے اسے ایمان کی خیرات عطا کر کے مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور محض زندہ ہی نہیں کیا بلکہ آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے لیے اپنی بارگاہ سے ایک خاص نور بنا دیا، صاحب نور کر دیا۔ اور آگے باری تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر فرمایا یمشی بہی فی الناس، پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ اس مخلوق میں چلنے کی بات ہو رہی ہے نا،
تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں بندے جن کا ایک میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں، جس کا باری تعالیٰ نے ذکر کیا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ شخص جو ہر وقت ظلمات اور تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، اور ان ظلمات اور تاریکیوں سے اس کے باہر آنے کے کوئی چانسز، کوئی امکانات بھی نہیں، تو وہ کسی اور دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس طرح وہ ظلمات اور تاریکیوں میں گرا ہوا ہے، اب اس کے باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، فرمایا ایک طرف وہ شخص اور دوسری طرف وہ جو ایمان سے محروم تھا، مردہ تھا، ہمارا کرم ہوا، ہم نے اسے ایمان کی دولت عطا کر کے اسے زندگی عطا کر دی، مردوں سے نکال کر زندوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور خالی زندہ ہی نہیں کیا، پھر اس کو اپنی بارگاہ سے نور بھی عطا کر دیا، اور ایسا نور عطا کیا کہ اب وہ خالی خود ہی نور والا نہیں، بلکہ وہ میری مخلوق میں چل کر پھر اس کو نور کو بانٹتا پھرتا ہے، اس کو نور بانٹنے والا بنا دیا۔ تو فرمایا یہ دونوں شخص کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے جو بالعموم مفسرین نے بیان کیا، مگر دوسرا معنی جو میں بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، اس مردے سے مراد یہ ہے کہ وہ فزیکلی ڈیڈ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے تو جیتا جاگتا انسان، چلتا پھرتا ہے دنیا میں، مگر وہ ایک زندہ انسان ہونے کے باوجود بھی ایسا شخص ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کے قلب کی بات ہو رہی ہے، اس کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ جس کا دل مردہ ہو گیا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے پھر اسے زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے سے مراد کہ اس کے دل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ جس طرح میں نے بتایا وہ فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، تو فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، اس سے مراد بھی فزیکل لائف نہیں، بلکہ اس سے مراد اسپرچول لائف، دل کی زندگی، قلب کی زندگی مراد لی جا رہی ہے۔ تو میں جس پہلی بات کی طرف آج کی نشست میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک زندگی تو وہ ہے نا جو ہم اس مادی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، کہ انسان پیدا ہوا اور ولادت کے بعد جس کو جتنی زندگی نصیب ہو گئی، کوئی 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال جی لیا، ایک یہ ظاہری زندگی ہے جو ہم گزارتے ہیں، جس کو فزیکل لائف کہتے ہیں، مگر ایک زندگی اس زندگی کے علاوہ بھی ہے جس زندگی کو اسپرچول لائف اور روحانی زندگی کہتے ہیں، اور وہ قلب کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور باری تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو بظاہر تو فزیکلی لائف تھا، زندہ تھا، زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہمارا کرم ہوا، ہم نے اس کے دل کو زندہ کر دیا، اور خالی زندہ ہی نہیں کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر اس کے دل کو ایک نور عطا کر دیا، یمشی بِہِ فِی النَّاسِ، اور ایسا نور پھر عطا کیا کہ پھر وہ میرا زندہ دل والا بندہ اس نور کو لے کر میری مخلوق میں چلتا ہے، پھرتا ہے، اور جس کو اہل سمجھتا ہے اس کو نور کی خیرات عطا بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فَأَحْيَيْنَاهُ بتا رہا ہے کہ جب اس نے زندہ کیا تو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ڈیتھ ہے، اور وہ ڈیتھ بھی فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اسپرچول ڈیتھ ہے، روحانی موت اور روحانی زندگی۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس فزیکل لائف کے علاوہ بھی کوئی لائف ہے، کوئی زندگی ہے جس کو روحانی زندگی کہتے ہیں۔ اسی بات کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ انفال، قرآن پاک کا 8واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 24، یہاں پر بھی باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں اسی بات کی طرف متوجہ کیا۔ آپ بڑی توجہ سے اس غور کو سمجھیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ کر اپنے من میں جگہ دے سکیں۔ یہاں باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا اے ایمان والو، جب بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو فرمایا تم جہاں جس حال میں بھی ہو فوراً ان کو جواب دیا کرو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو۔ یہاں ایک تو آپ کو ایمان افروز بات بتا دوں، یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ للرسول، کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں، آواز دیں، پکاریں، تو فرمایا تم جہاں جس حال میں بھی ہو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، ان کو جواب دیا کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا بلانا کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے کلمات پر غور کریں تو باری تعالیٰ نے ذکر دو ہستیوں کا کیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں، یوں ہونا چاہیے تھا، مگر جو آگے باری تعالیٰ نے صیغہ استعمال کیا ہے وہ واحد کا ہے اذا دعاکم، دعوا نہیں کہا، دعا کہا، واحد کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد کا صیغہ استعمال کر کے باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میرا بلانا اور میرے رسول کا بلانا کبھی اس کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ فرمایا رسول کا بلانا ہی حقیقت میں خدا کا بلانا ہے۔ فرمایا اگر مجھے بلانا ہو تو تب بھی زبان مصطفیٰ کی ہلتی ہے، اور جب میرے مصطفیٰ نے تمہیں بلانا ہو تو تب بھی زبان اسی رسول کی ہل رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب بھی اللہ بلائے، میرا رسول تمہیں بلائے، تو تم جہاں جس حال میں بھی ہو فوراً ان کو جواب دیا کرو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور یہاں وہ ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں جس کی مفسرین نے اس کی شرح میں لکھی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس نے سنا کہ اللہ کے رسول مجھے بلا رہے ہیں، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نماز میں ہوں، اب نماز تو نہیں توڑی جا سکتی، تو اس نے نماز کی رفتار، نماز پڑھنے کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دی، مگر جتنی بھی سپیڈ تیز کی ہوگی آخر کچھ وقت تو نماز مکمل کرنے میں لگا ہوگا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ میں نے آواز دی تھی تو آپ فوراً کیوں نہیں آ گئے؟ تو عرض کرنے لگا کہ آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، بس اتنا اس کا کہنا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے لیٹ ہوا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور باری تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو متوجہ کر کے کہا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو جہاں جس حال میں بھی ہو وہیں فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ جس سے فقہا نے پھر مسئلہ اخذ کیا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے دیں، کسی شخص کو بلائیں، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور فوراً آقا کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ پھر آقا اگر اس کو اپنے کسی کام کے لیے بھیج دیں کہ جاؤ میرا فلاں کام کر کے آؤ، وہ باہر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا پھرے، جب واپس پلٹ کے آئے تو جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کرے گا، دوبارہ نماز الحمد سے اور بسم اللہ سے شروع کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اینڈ پر اسے سجدہ سہو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی وجہ آپ بھی کرا۔ ایک تو یہ بات بائی دا وے یہ بات آگی جملہ مترضہ کے طور پر تو میں نے وہ بات بتا دی۔ تو باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم جہاں جس حال میں بھی ہو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اور اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں، ساتھ آگے فرمایا لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو، جواب دیا کرو، تو بھائی وہ زندہ ہیں تو تبھی تو ان سے کہا جا رہا ہے نا کہ فوراً خدمت میں حاضر ہو جایا کرو۔
تم جہاں بھی مصروف ہو، جس کام میں بھی لگے ہوئے ہو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہ تمہیں بلائیں، آواز دیں، تو جہاں جس حال میں بھی ہو سارے کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں آ جاؤ۔ تو کیا خیال ہے، یہ کسی مردے سے بات ہو رہی ہے یا زندہ سے بات ہو رہی ہے؟ زندہ سے بات ہو رہی ہے، چلتے پھرتے انسانوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم جہاں بھی مصروف ہو، جس حال میں بھی ہو۔ اور آگے فرمایا اس لیے حاضر ہو جایا کرو لما یحییکم، کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہو گے، ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو گے، تو رسول کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، یہ ایسا کام ہے لما یحییکم جو تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ تو یہ کون سی زندگی ہو؟ خطاب تو پہلے بھی زندہ لوگوں سے ہو رہا ہے، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں حاضر ہو جایا کرو کہ تمہارا حاضر ہو جانا بھی تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ اب اس سے مراد وہ فزیکل لائف نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جب تم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو گے، ان کے حکم کی تعمیل کرو گے، بجاوری کرو گے، اور ان کی اتباع کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، تو وہ تمہارا دل جو مردہ ہو چکا ہے، میرے مصطفیٰ کی صحبت اور ان کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے تمہارے مردہ دلوں کو دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ تو یہ اس اسپرچول لائف کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے کہ ایک وہ لائف ہے جو تم اس دنیا میں گزارتے ہو، جو ہر شخص گزار کے چلا جاتا ہے، اور ایک زندگی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے جس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے، جو دل کی زندگی ہے، قلب کی زندگی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جانے سے، ان کے احکامات کی تعمیل کرنے سے ملا کرتا ہے۔ تو یہ دوسری بات، دوسرا مقام قرآن پاک کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں باری تعالیٰ پھر اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ایک مقام قرآن پاک کا آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، اس کو بھی گھر جا کر پڑھیے گا۔ یہ سورہ نحل قرآن پاک کا 16واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 97۔ باری تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نیک اعمال کرنے والا بن جائے، اور ساتھ ایک شرط بتائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، تو اس کے لیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو فرمایا ہم ضرور بالضرور اس کو ایک حیات طیبہ عطا کر کے اس کو زندگی عطا کریں۔ من عامل صالحا، فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے، صالح اعمال کرنے والا بن جائے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، تو اس کا مطلب وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اب نیک اعمال کر رہا ہے، تو فرمایا جب ایمان کے ساتھ وہ نیک اعمال کرنے والا بن جائے گا، تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو اس ایمان اور اعمال صالحہ باقاعدگی سے کرنے کی وجہ سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اسے زندگی عطا کر دیں گے۔ کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، جس کو حیات طیبہ کے ساتھ باری تعالیٰ نے لنک کر دیا، جوڑ دیا، فرمایا اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دی جائے گی، اسے پاکیزہ زندگی عطا کر کے ہم اس دنیا کے اندر زندہ رکھیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے، یہ جس زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ روٹین کی فزیکل لائف کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وہ اسپرچول لائف ہے جس کو دل کی زندگی، قلب کی زندگی اور روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہم دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بات پر ہی کنکلوڈ کریں، تو میں نے قرآن پاک کے 3 مقامات آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ایک ہی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگوں، زندگی صرف یہی نہیں ہے جو ہم گزار کے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اور آپ کبھی عرفاء کو پڑھیں، ہر عارف نے نچوڑ کے طور پر اپنی زندگی کے جو بالکل ماحصل ہے وہ جو دیا ہے، وہ کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر وہ اس دنیا کی زندگی کی لذتوں کو بھی نہیں چکھ پاتے، اور ہم نے لذتیں صرف یہی سمجھ رکھی ہیں کہ اچھا گھر مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اچھی جاب مل جائے، مال و دولت مل جائے، اچھی اولاد ہو جائے، پراپرٹی بن جائے، جائیداد بن جائے۔ ان کے ہاں یہ لذت نہیں ہے۔
جب ان کو وہ روحانی زندگی مل جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، ان کو قلب کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اور مولا کے ساتھ پھر جب وہ جڑ جاتے ہیں تو عرفاء کہتے ہیں کہ اگر آخری وقت قریب ہو اور ایسے شخص کو باری تعالیٰ بتا دیں، اس کو یہ خبر دے دی جائے، گارنٹی عطا کر دی جائے کہ بس موت کا ایک پردہ ہے درمیان میں، اس موت کے بعد آگے جنت کے اندر یہ اونچے مقامات تجھے عطا ہونے والے ہیں، ایک یہ آپشن تیرے سامنے ہے کہ اب تمہیں ان مقامات سے فائز کر دیا جائے، اور اگر چاہے تو تمہیں 2 نفل پڑھنے کی اور مہلت دے دی جاتی ہے، تو بتا کس کا انتخاب کرتا ہے؟ تو فرمایا جس کو روحانی زندگی، جس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، مولا کے ساتھ جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، وہ جب دونوں آپشنز اس کے سامنے رکھی جائیں گی تو وہ کہے گا مولا تیری جنتیں سلامت رہیں اپنی جگہ پر بجا، مگر جو مزہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 نفل پڑھنے میں ہے وہ شاید تیری جنتوں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس زندگی کا کوئی اپنا مزہ ہے، وہ پھر کچھ مل جائے تب بھی مولا کی رضا پر راضی رہتا ہے، کچھ نہ ملے تب بھی مولا کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا کہ اگر کچھ مل جائے تو انسان ویسے ہی اکڑ جاتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، پھر خدا کہاں یاد رہتا ہے، اور بسا اوقات جب نہیں ملتا تو تب بھی انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، مولا سے شکوے کرتا ہے۔ مگر جب بندے کو وہ روحانی زندگی میسر آ جاتی ہے، مولا کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ہر وقت مال و دولت کے انبار کے اندر رہتا ہے، جس کو کبھی فاقہ آیا ہی نہیں، تو اس بیچارے کو کیا خبر کہ جب دور دور تک بھی کوئی زندگی کے آثار نظر نہ آ رہے ہو تو ایسے حالات کے اندر بھی اس مولا پر توکل کرنے کی لذت اور مزہ کیا ہے۔ یہ ایک الگ دنیا ہے، الگ زندگی ہے، اس کو بھی چکھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم میں بتا یہ رہا تھا کہ 3 مقامات جو میں نے سورہ انعام، سورہ انفال اور سورہ نحل کی ایک ایک آیت لے کر آپ کے سامنے رکھے، وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگوں ایک وہ زندگی ہے جو ہر کوئی گزار کے چلا جاتا ہے، اور ایک زندگی اس سے آگے بھی ہے جس کو اسپرچول لائف کہتے ہیں، اور وہ دل کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے ملتی ہے، اور دل اسی کا زندہ ہوتا ہے جس کا دل پھر مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے اور اس روحانی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ زندگی کیا ہے، اور اگر اس زندگی کی تھوڑی سی لذت مل جائے تو پھر فزیکل لائف کو گزارنے کا مزہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان تصورات کو سمجھ کر ہمیں ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔